بہادری اور بدتمیزی کی وہ لائن کو مینٹین رکھنا ہی اصل میں صحافت ہے. یہ جو انسپریشن ہے, یہ جو تمام چیزیں آپ کو یہ ملتی ہیں, یہ احساس سے ملتی ہیں. احساس آپ کو آپ کی فیملی میں, جب آپ جس فیملی میں رہتے ہیں وہ آپ کے دل میں پیدا کرتے ہیں. صحافت تمیز کے دائرے میں ہو تو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت بہترین ہوتی ہے, اور یقین مانے ساری دنیا میں پذیرائی ملتی ہے. کسی کا گریبان نہیں پھاڑ سکتے. گریبان آپ کی باتوں سے پکڑا جاتا ہے, آپ کے سوال سے پکڑا جاتا ہے. بیجز تو کھڑے کرنے پڑیں گے. آپ کون ہوتے ہیں بار لگانے میں؟ سر شریعت بتاتی ہے. شریعت کے لوگ ہیں نا نافذ کرنے والے. اگر میں یار مارا تو مینوں مار دے. یاری دوستی میں اس بندے نے جس طرح کیا تو وہ ایک یاری دوستی پہ کلنک تھا. عمران خان میری انسپریشن بالکل نہیں. ایز اے کرزمیٹک پرسنالٹی بہت پسند ہے, بٹ ایز اے پولیٹیشین ہی از اے فیلئر. دل ایک ہی بار ٹوٹا, بڑا زیادہ ٹوٹا, اور وہ بھی ریسنٹلی ٹوٹا. بچپن میں تو ہم نے ٹوٹنے ہی نہیں دیا. ہم سے کوئی لڑکی پھنستی نہیں تھی. تاحیات ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے گھر میں بھی کنگا ہوتا تھا. تو السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فہد مسعود ہاشمی, اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے ارد گرد, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا, یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے, یا کوئی ایسی صورتحال جہاں کوئی مظلوم مجبور انسان نظر آتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 2 سے 3 ہی صحافی ایسے ہیں جن کے نام ذہن میں آتے ہیں کہ کاش ہماری آواز وہاں تک پہنچے اور وہ معاملہ حل ہونے کی طرف آئے. تو آج ان کو میں نے دعوت دی ہے, وہ انہی میں سے ایک ہیں, دبنگ صحافی زہیب بٹ صاحب. السلام علیکم زہیب صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. زبردست. بٹ صاحب آپ سنائیے گا, کام چل رہا ہے, ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی بگڑے سے نظر آتے ہیں, اور آپ اس میں ایک آواز بلند کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں درستگی کی طرف جا رہی ہیں. تو اتنا دبنگ انداز, اتنی انرجی, کیا سوچ کے نکلتے ہیں آپ گھر سے؟ رب راضی کرنے نکلتے ہیں. جگ راضی تو کر نہیں سکتے, نہ کبھی ہوا ہم سے, نہ بندے سے ہونا ہے. تو ہم رب راضی کرنے نکلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ ماں باپ راضی تے رب راضی, رب راضی تے جگ راضی. تو یہی ایک فلسفی ہے جس پہ میں چلتا ہوں اور کام کرتا ہوں. اور دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آواز دی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں طاقت دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے. تو اگر اس نے آپ کو طاقت دی, آواز دی, اور آپ اس کی مخلوق کے لیے کچھ نہ کر سکے, تو آپ نے وہ طاقت کا غلط استعمال کیا, اس طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. اور طاقت جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے. والدین کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, آپ کتنے دبنگ ہیں یہ تو ہم نے سب نے دیکھا ہے, ٹی وی پہ ساری آڈینس نے دیکھ رکھا ہے. والدین کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے, اور انسپائریشن جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ والدہ ہیں, والد ہیں, بہن بھائی ہیں, کس طرح سے یہ سب اسٹارٹ کیسے ہوا سب کچھ؟ میرے والد صاحب جرنلسٹ تھے, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. میرے والد صاحب میرے دوستوں کی طرح تھے, مگر دوست بھی وہ دوست تھے جیسے ہم صرف, مجھے یاد ہے ہم صرف ہاتھ ملاتے ہوتے تھے. یعنی کہ وہ نہیں تھا کہ میرا پتر میرے گلے لگ جائے اس طرح. وہ والا پیار تھا کہ ہم ہاتھ ملاتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں بھائی ٹھیک ہیں. تو ہم اندرون شہر کے ہیں, تو میرے والد صاحب جب بھی پریشان ہوتا تھا نا, وہ یہ کہتے تھے کہ گالی نکال کہتے تھے کہ مردبان کھلونا سیکھ, کسی چیز دے کے کھلونا سیکھ. تو میری والدہ بھی ایسی ہیں. میری والدہ نے مجھے ہمیشہ یہ بتایا کہ بیٹے ایک سٹینس پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جب وہ آپ کو یقین ہو کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہے اور آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, تو اس پہ کھڑے رہتے ہیں, پھر اس سے ہٹتے نہیں ہیں, اور کوششیں کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو تو اس کا شکر ادا کریں اور عاجزی, مزید عاجزی اختیار کریں. تو یہی وہ انسپریشن ہے جو مجھے ملی ہے میرے گھر سے. میرے ماں باپ جن سے ہیں وہ اصل میں میرے استاد بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرا سارا کچھ ہے. یعنی کہ میری شخصیت جو آپ کے سامنے ہے یہ میرے ماں باپ کی تراشی ہوئی شخصیت ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے بہترین استاد ہوں گے, کتنے بہترین دوست ہوں گے, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو. انسپائریشن کہاں سے ملتی ہے؟ والدین کا تو آپ نے بتایا اور بہت اچھے سے بتایا. اس کے علاوہ کیا ایسا سین آپ نے کیا دیکھا, یہ اثر ہے اندرون کا, یا لاہور کی اسٹڈی ایسی ہے اتنا جو انرجیٹک سٹائل آپ کا آ گیا, مطلب آپ جس کے پیچھے پڑتے ہیں آپ جب تک اس کا جواب نہ لے لیں آپ ٹلتے نہیں؟ بھائی جان یہ تو اب دیکھیں, اس میں نا بڑی تھن لائن ہوتی ہے. بہادری بدتمیزی میں تھوڑی بڑی تھن لائن ہوتی ہے. آپ بہادر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں. پھر آپ بہادری اور بدتمیزی کی وہ لائن کو مینٹین رکھنا ہی اصل میں صحافت ہے, کہ آپ بدتمیز نہ ہوں
اور بہادری سے سوال کرتے رہیں اور عزت سے پوچھتے رہیں, اپنے سٹانس پہ قائم رہیں. یہ جو انسپریشن ہے, یہ جو تمام چیزیں آپ کو یہ ملتی ہیں, یہ احساس سے ملتی ہیں. احساس آپ کو آپ کی فیملی میں, جب آپ جس فیملی میں رہتے ہیں وہ آپ کے دل میں پیدا کرتے ہیں. جب ایسے آپ کی والدہ آپ کو کہیں کہ بیٹے چھوٹا بھائی ہے, پیار کرنا ہے, بیٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, خیال رکھنا ہے, بیٹے تم بڑے ہو, یہ ذمہ داری تمہیں پوری کرنی ہے, بیٹے, وہ چھوٹے ہوتے سے ہی آپ کے دل میں ایک احساس ذمہ داری جب جاگنا شروع ہو جائے نا, پھر آپ جب جگ میں بھی جاتے ہیں, جب آپ دنیا میں بھی جاتے ہیں, تو آپ بڑے بھائی کی طرح ہی جاتے ہیں کہ یار میرے پہ رسپانسبلٹیز کی ہے. جب کسی ماڑے کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ بھائی ہے, چھوٹا بہن ہے, اس کے ساتھ اس کا موڈا لگانا ہے, میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. وہ آپ کس طرح بھی لگا سکیں, مالی طور پہ لگا سکیں, آپ اس پہ کیا مورلی لگا سکیں, آپ کسی بھی طرح اخلاقی طور پہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ احساس جو ذمہ داری جو ہے نا, یہ میرے خیال میں ماں باپ پیدا کرتے ہیں اپنے بچے کے اندر. جب آپ اپنے بچے کو لاڈ پیار میں پا رہا ہو, چھٹ دے میں کر لوں گا, اور چھٹ دے ہو جائے گا, اور چھٹ تو کوئی گل نہیں, تیرے کو ٹوٹ گئی کوئی گل نہیں. جب آپ بچے میں احساس پیدا ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ اس کو کسی کی چیز کا احساس نہیں ہوگا, نہ وہ بڑے ہو کے آپ کا احساس کرے گا. تو جب آپ بچے کو ٹرین کر رہے ہو اپنا 10 سال کے بعد, جب اس کی ٹریننگ شروع کریں, اس کی مینٹل ٹریننگ شروع کریں, تو اس کو احساس ذمہ داری دیں کہ بیٹے تیرے پہ ذمہ داری ہے. ہاں یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار کیوں ایسا ہے, مطلب کیوں سب کا احساس کریں, کیوں دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں, کیوں ایسا کریں, کیونکہ لوگوں کے دکھ دیکھ کے نا, وہ دکھ جب اپنے پہ لیتے ہیں نا تو آپ کی صحت پہ اثر کرتا ہے, وہ آپ پہ گرتا ہے, وہ سارا وہ وزن آپ اپنے کندھوں پہ فیل کرتے ہیں. لیکن پھر میں دوسری بات, جب میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جب ہمیں فرماتا ہے کہ میں کسی بندے پہ اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا, تو پھر میں یہی سوچتا ہوں کہ شاید مجھ میں طاقت ہے یہ اٹھانے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پہ وزن نہیں ڈالتا, تو پھر وہ اور ہمت آ جاتی ہے. عقیدہ جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کو مضبوط کرنے میں. تو الحمدللہ میرے والدین نے میرا عقیدہ جو ہے بڑا مضبوط بنایا, کیونکہ انہوں نے مجھے ٹرین کیا, انہوں کے تھرو میں نے سب کچھ جانا ہے. تو میں اپنے رب پہ مجھے پورا یقین ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ناحق نہیں ہوگا میرے ساتھ, کیونکہ میں کسی کے ساتھ ناحق نہیں کرتا. ایک کامیاب پروڈیوسر, ڈائریکٹر پروگرامنگ, پھر آپ نے کافی سارے بچوں کو راہ راست پر لے کر آئے, میڈیا میں آج وہ سارے اچھی سکرینز پر بیٹھے ہیں. آپ پروڈکشن فیلڈ سے ایک اچھا نام کمانے کے بعد اچانک سے آپ اسی چینل سے پروگرام پر آ گئے, اور لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک پروڈیوسر اتنا زبردست اینکر کیسے بن سکتا ہے. یہ ہوا کیا تھا, ماجرا کیا تھا؟ میں ویسے تھوڑا انٹروورٹ ہوں, میں نہیں آتا ٹی وی کے اوپر, میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا. میری امی تو شروع سے کہتی تھیں کہ ٹی وی پہ آنا چاہیے, ٹی وی پہ آنا چاہیے. ماں نو پتر سونے لگتے ہیں نا, تو انہوں نے لگتا سی کہ تیری شکل صورت ٹھیک ہے کی ہے, تو ٹی وی تے آ. تو میں ہمیشہ پیچھے رہنا پسند کرتا تھا. تو اسی طرح ایک دن ہم یہ پروڈکشن لائن میں ایک پروڈیوسر کے اینکر کے ساتھ تھا, پروڈیوسر تھا اس کے ساتھ سے میں نے چھوڑ دیا کام کرنا ویسے کسی وجہ سے. تو جب میں تھوڑا ویلا تھا تو لاہور نیوز نیا نیا آ رہا تھا, تو میں آیا یہاں پہ. تو نوید کاشف صاحب جو ایم ڈی ہیں دنیا نیوز کے, ان سے بات چیت کی, بڑا محبت اور شفقت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ. پھر ان کے پاس گئے تو انہوں نے پروگرامنگ ساری میرے حوالے کر دی, اور وہ ساری پروگرامنگ کو بناتے بناتے اس کے لاہور نیوز کی سٹارٹنگ سے سارے شو تیار کیے. پھر ایک شو جب شروع تھی تو میاں عامر محمود صاحب کے ساتھ بڑی گفتگو ہوتی تھی, بڑی بات چیت ہوتی تھی, کیونکہ نیا چینل آ رہا تھا تو میٹنگز بہت زیادہ ہوتی تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نا مائک لے کے چلے جاؤ اور ذرا لاہور نیوز کا مائک تو لاہور میں گھماؤ, دیکھو تو صحیح لوگ کیا کہتے ہیں, کیسی بات کرتے ہیں, لوگوں کا فیڈ بیک لو. تو ہم نے چلے گئے, ہم لوگوں سے بات کرنی شروع کر دی, کیمرہ مین لیا, ایک مائک لیا, گاڑی پکڑی اور چلے گئے, اور جا کے بات چیت شروع کر دی سب کے ساتھ. اچھا جب ہم نے یہ سارا کچھ شروع کیا تو میاں صاحب کو دکھایا ہم نے کر کے, تو میاں صاحب کو بہت پسند آیا, میاں عامر محمود صاحب کو. انہوں نے کہا یار باقی کا تو پتہ نہیں, یہ شو بڑا اچھا چلے گا, اس شو کو چلنا چاہیے. اور وہی بات ہوئی کہ وہ بنام تخت لاہور جو سا ہے وہ ایک ایسا بینچ مارک بنا کہ ہر بندہ مائک لے کے سڑک پہ چلا گیا, ہر بندہ جو ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 سے پہلے تک کوئی آؤٹ ڈور اینکر جاتا ہی نہیں تھا. وہ ایسا شو آیا کہ اس کے بعد ہر اینکر, بڑے اینکر جو 8 بجے کا شو کرتے تھے, وہ سڑک پہ نظر آنا شروع ہو گئے, سڑک پہ لوگوں سے بات چیت کرنا شروع ہو گئے. وہ اس بنام تخت لاہور نے ایسا ایک وہ امیج پیدا کیا لوگوں کے دل میں, لوگوں کو بتایا کہ اینکر سڑک پہ بھی آ سکتا ہے, سڑک پہ آ کے بات بھی کر سکتا ہے, آپ کے بیچ میں بیٹھ سکتا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہوا, پھر اس کے بعد جتنے یوٹیوبر شروع ہوئے انہوں نے بھی تباہی مچا دی. لیکن میں پھر وہ آپ کو وہی بات بتاتا ہوں نا کہ بہادری اور بدتمیزی میں بڑی تھن لائن ہوتی ہے. وہ جب کراس کر جاتے ہیں نا آپ, تو آپ اپنے عہدے سے نیچے گر جاتے ہیں, اپنے ٹائٹل ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اس سے نیچے گر جاتے ہیں. یہ مینٹین کرنا بڑی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ سامنے بندے سے آپ نے سوال کرنا ہے. اب ہم جرنلسٹ ہیں, آپ اور ہم جرنلسٹ ہیں, ہم کسی کا گریبان نہیں پھاڑ سکتے,
لیکن کہتے ہیں کہ گریبان پکڑو. ہاں وہ اس میں پروموز میں بھی آتا ہے کہ گریبان پکڑیں, یہ کریں. گریبان لٹرلی نہیں پکڑا جاتا. گریبان آپ کی باتوں سے پکڑا جاتا ہے, آپ کے سوال سے پکڑا جاتا ہے, یا آپ اپنے سوال سے یہ بات اس کو باور کراتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, نہ کہ آپ اس سے بدتمیزی کریں, اسے بلو دا بیلٹ سوال کریں اور کوشش کریں کہ بھئی اینو تے ان میں چپیڑا مارنی ہی مارنی ہے. یہ بات بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے اور میں ایسی صحافت کو پسند نہیں کرتا. میرا شروع سے ماننا یہی ہے کہ صحافت تمیز کے دائرے میں ہو تو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت بہترین ہوتی ہے اور یقین مانے ساری دنیا میں پذیرائی ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہیں کہ میں بدتمیزی کر کے صحافت کروں یا میں اوچھا پنا کروں, میں ایویں کسی پہ الزام لگاتا رہوں بغیر ثبوتوں کے, ایویں کاغذ دکھا کے, تو میں یوٹیوب پہ تو ویورشپ کما سکتا ہوں ایسا کر کے, جھوٹ بول کے. ایسے مین اسٹریم میڈیا پہ میں نہیں چل پاؤں گا. لوگ مجھے کہیں گے, ڈسکریج کریں گے. یوٹیوب تو یہی ہے نا کہ آپ ذاتی آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو مرضی جس پہ مرضی گند اچھال دیں بغیر کسی ثبوت کے, اور دنا دن یہ کر دیا وہ کر دیا. بعد میں آپ اس سے جا کے پوچھیں کہاں مجھے اس نے میرے ذرائع نے یہ خبر دی تھی, اس ذرائع آپ نے اس ذرائع کی خبر کو تصدیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو یہ صحافت, میں ایسی صحافت سے ذرا دور رہتا ہوں, اسی لیے سوشل میڈیا سے ذرا پرہیز کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ دور ہی رہوں, کیونکہ سوشل میڈیا ابھی بندے کو الجھا دیتا ہے بہت ساری چیزوں. لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ چھائے رہتے ہیں, آپ کی کلپس, آپ کی چیزیں, اور آپ کا سٹائل ہے کہ جب آپ کسی کے پاس مائک لے کے پہنچ گئے تو پہلے تو وہ ڈر ہی جاتا ہے کہ بھئی اب میں کہاں بھاگوں گا. ڈراؤنا لگتا ہوں نا, اس لیے ڈر جاتا ہے. نہیں, وہ چیز نہیں ہے. مطلب ماشاء اللہ پرسنالٹی تو آپ کی زبردست ہے, لیکن ایک وہ چیز آ جاتی ہے نا سمجھ کے بھئی اب یہ صحافی جب ہم سے پوچھے گا اور اتنے دھڑلے سے پوچھ رہا ہے, یہاں جواب دینا پڑے گا, تو یہ ایک سٹائل بھی کیری کرنا, یہ کیسا لگتا ہے کبھی کبھی؟ میرے بارے میں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ پوچھ رہا ہے تو اس کے پاس ثبوت ہیں. میں کبھی بھی اپنا ہوم ورک کیے بغیر نہیں کرتا کوئی کام, نہ سوال کرتا ہوں نہ کسی سے بات پوچھتا ہوں جب تک میرا ہوم ورک پورا نہ ہو. میں اپنے گھر سے یہ تصدیق کر کے جاتا ہوں کہ جو میں پوچھنے جا رہا ہوں وہ سچ ہے جس پہ میں کھڑا ہوں. اگر میں اس پہ تصدیق نہ کروں, میں اس پہ اپنی ریسرچ نہ کروں, اپنا ہوم ورک پورا نہ کروں, تو پھر میں سوال پوچھتے بے وقوف لگوں گا. اور میرے سے اگر میں ٹی وی پہ بے وقوف لگوں گا تو لوگ مجھے مسخرہ سمجھیں گے. میں پھر تردیدیں کرتا پھروں گا کہ او ہو میرے سے غلطی ہو گئی, وہ خبر میں نے ایسے دے دی تھی, میں اس کے لیے معذرت خواہوں. تو یہ تردیدیں جو سی ہیں نا, یہ صحافی کے لیے ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں اور یہ اس کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں. ہاں صحافی غلطی کر جائے, جیسے وہ پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا, ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ڈاکٹر عمر عادل کا, جس میں وہ خواتین کے اوپر انہوں نے بات چیت کی. اس میں ہماری غلطی یہ تھی کہ ہماری ٹیم ہے تو ٹیم چلاتی ہے, میں ہوتا تو شاید اس کو ہم روک دیتے, لیکن وہ ایک دفعہ چلا گیا, ٹیم کے تھرو چلا گیا, تو ہم نے اسے روکا اور میں نے اس پہ معذرت بھی کی کہ وہ جی ہماری طرف سے آن ایئر گیا تھا, ہم اس پہ معذرت خواہ. یہ غلطی ہو, غلطی تسلیم کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے, اور وہ غلطی ہوئی, وہ مین ایک ہیومن ایرر تھا جو ہو گیا, اور اس کو ہم نے اس کو اون کیا. لیکن جب میں کسی پہ بات کر رہا ہوں, الزام لگا رہا ہوں, جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ فلاں بندے سے پیسے کھاتے ہیں اور فلاں جگہ پہ آپ نے کرپشن کی, تو میرے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے نا. سوال پوچھنے سے پہلے انویسٹیگیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پورا ثبوت ہو, نہ کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ان سے ہیں فلاں جگہ سے رشوت کھاتے ہیں, وہ میں نے پوچھ رہے تنو کن نے کیا ہے, تو میں پھر آئیں بائیں شائیں میں صحافی ہوں, مجھے پتا ہے. میری ریسرچ ہونی چاہیے, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اسی وجہ سے یہ جو سیاستدان ہیں یہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کمپیٹیٹر ہے نا, یعنی کہ ان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہم سوال پوچھتے ہیں, تو وہ بھی اس صورت میں آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہو کہ یہ فضول نہیں کرے گا, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ غلط بات نہیں کرے گا, یہ مجھے صرف ڈی گریڈ کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھے گا. آپ یقین کریں گے کہ میں صرف اس بات سے کہ دوسرے کی تذلیل نہ ہو, میں سوال بھی شوگر کوٹڈ کرتا ہوں کہ دوسرے کی تذلیل نہ ہو. ہاں میری شکل ایسی ہے, میں اور ایسا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ چڑھائی کر دی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے نا, وہ غلبہ آپ کو دے دیتی ہے کسی آپ کے سامنے والے کے اوپر, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے, وہ میرا اس میں کوئی وہ فن نہیں ہے. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ادب کے دائرے میں رہ کے بات ضرور پوچھوں, اور جو میں پوچھ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, اس کا ثبوت میرے پاس ہونا چاہیے, اور نہیں ہے تو پھر پیچھے ہٹ جانا چاہیے, میں پھر بات ہی نہیں کرتا. اچھا ابھی آپ نے بات کی ثبوت بہت اہم چیز ہے, اور یہ ہم بھی اس کو لرن کر کے آئے ہیں پیچھے سے, لیکن یہاں پر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ثبوت واضح ہے, چیز سب کچھ واضح ہے, لیکن جو ایک کیلکولیشن ہے جسے ڈاکومنٹیشنز کہتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. ابھی ایک کیس چل رہا ہے آج کل, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ٹک ٹاکر ہیں, ان کے ویڈیو کا معاملہ ہے, میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو اسپیسیفائی کر کے عجیب سا کر دیتے ہیں, اور وہ میرا کنسرن نہیں ہے یہ لوگ, لیکن ثبوت موجود ہے, سب کچھ سامنے ہے, لیکن ہمارے سامنے اس کی عجیب سی شکلیں بنائی جا رہی ہیں, ہمارے ادارے اس میں ایک اپنا خاص رول پلے کر رہے ہیں, اور جو سچ بول رہا ہے اس کو روک رہے ہیں, جو جھوٹ بول رہا ہے سامنے آ کر خدا کی قسمیں خدا کو شامل کر رہا ہے اس کو سارا ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, کل کو کیا نکلتا ہے.
پارٹی کو جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے یا جس نے ریلیز کی ہے، جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کہ خدا جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے وغیرہ جیسی چیزیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نوٹس جا رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں, جو سچ بتا رہے ہیں, جو اس کے اوپر ایٹ لیسٹ اسے برا تو کہہ رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, یہ جو ہوتا ہے نا عورت کا معاملہ, شرم کا معاملہ, اس طرح کی چیز, اب اس کے اندر ویڈیو جو اس کی آئی ہے, اگریو پارٹی وہ دوسری پارٹی ہے جس کی ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں, جو اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہی ہے وہ خاتون جو سی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو آپ کے ساتھ کی, آپ کے کیا کہتے ہیں تسلی کی, دلاسے کی ضرورت ہے تو وہ خاتون ہے. اس کو نمبر 1. نمبر 2, دوسری پارٹی نے کیا کیا. اچھا اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے اس کیس کے اندر, اگر آپ دیکھیں تو دونوں پارٹیاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, کنسنٹ سے یہ بات ہوئی ہوگی. اب جو بھی ویڈیو بنی ہوگی کنسنٹ سے بنی ہوگی, کیونکہ دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے. اب وہ ویڈیو کے اوپر بھی دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ویڈیو ریئل ہے یا فیک ہے. چلیں آپ نے وہ بھی پتہ کرا لیا, وہ بھی پتہ کرائیں. دوسرا دیکھیں, تجزیہ کرنا, تبصرے کرنا, تبصرہ نہ کریں. میری درخواست یہ ہے, ایک ایونٹ ہوا ہے اس پہ تبصرہ نہ کریں. ہمارے یوٹیوبرز کا پرابلم یہ ہے, ہم تبصرے کرتے ہیں کہ اب خود ہم بن جاتے ہیں سادھو ساہو, خود بھی یہی کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم 30 پہ آ کے نا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ہم سادھو بن جاتے ہیں کہ بڑے ہم نیک ہیں, بڑا ہمارا دل میں داڑھی ہے, ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں, صوفی ہیں, بزرگ ہیں. تو یہ نہ بنے, تبصرے نہ کریں. چلے میں ایک نام لے کے بات کرتا ہوں میں, تاکہ شاید میں ریلیٹ کر سکیں ہم دونوں اس چیز سے. زہیب بٹ اپنے والدین کا ہی بیٹا نہیں ہے, وہ ہر ماں کا بیٹا جو لاہور کی ہے یا جو اب پاکستان کی ہے, آپ تو نیشنل لیول پہ کہہ رہے ہیں, اور وہ ہر اس مظلوم بہن کا بھائی ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ میری آواز پہنچائے گا. ہر وہ اس بیچارے لڑکے کا بھائی ہے, اللہ کی دوست ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم ایک پبلک فگر ہوتے ہیں تو ہمارا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اب اس ایسی جگہ پر زہیب بٹ سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا تب بھی پرسیپشن یہی ہوگا کہ بھی اس کو معافی ملنی چاہیے, یا اس کو وہ تھوڑا سا گناہ کا حصہ دار نہ بنے, یہ نہ بنے؟ ہم تو لوگوں کے گناہ کی نشاندہی کروا کے ان کو باز کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں نا سارا. دیکھیں اگر میرے سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ نے جس طرح کہا میں کسی کا بیٹا ہوں, سب کا بیٹا ہوں, سب کا بھائی ہوں, سب کے ساتھ ہوں, تو بیٹے اور بھائی کو تو معاف کر دیا جاتا یا نہیں کیا جاتا؟ سر اس طرح تو ہم کئی مجرموں کو بھی معاف کرنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ بھئی جو بھی ہے تو اس معاشرے کے بچے. معافی دینا سنت ہے, درگزر کرنا سنت ہے, کرنی چاہیے. جب آپ رب سے معافی مانگتے ہیں بیٹھ کے, یہ میری والدہ نے مجھے بتایا, میں ایک دوست پہ بڑا غصے میں تھا, شدید ناراض تھا اس سے, میں کہا میں نہیں چھڑنا انہوں. میں اپنی والدہ سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا, انہوں نے کیا کہ پتر جدوں معاف کر دے, میں نے کہا معاف کر دے. میں کہا نہیں معاف نہیں کرنا. انہوں نے کہا پتر اپنے واسطے بھی تو معافی رب کو مانگنا ہی ہے, جدوں وہ کولوں معافی مانگنا ہے, وہ کولوں طلبگار ہیں اپنے ایڈے وڈے گناہاں دے اوتے, طلبگار ہیں تو معافی دا, تے دوسرے نوں معاف کرن ٹائم تینوں کی ہوندا, معاف کر دینا چاہیے. بھائی جان بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, یہ شاید یہ یہاں سے وہاں تک نہ جا پائیں. ٹھیک ہے, سامان یہاں پہ جو اکٹھا کر رہے ہیں نا آپ, اپنے موڈیاں تے لادتے پے ہو, وہ اچھا لادیں. میری درخواست سب سے یہی ہے, آپ کے دیکھنے والوں سے یہی ہے, تبصرے نہ کریں. کسی اللہ تعالیٰ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے کو بھی پسند کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پردہ ڈال دو. آپ کو پتہ ہے کہ قانون کے اندر, جب اسلامی قانون کے اندر جب زنا کی سزا دی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا کچھ, کتنے گواہ اور کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, کیا کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار درگزر کرو, یہ اللہ پہ چھوڑ دو. بھائی آپ کے اوپر بھی تو عدالت ہے نا, ایک کہتے ہیں نا آپ کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے بھی تو انصاف کرنا ہے. اس سے بڑا منصف کون ہے؟ جب وہ تکڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میرے سے کوئی ناانصافی کر کے, میرے سے کوئی کیا کر کے, زیادتی کر کے کہیں جا نہیں سکتا. وہ بیٹھا ہوا ہے اوپر, میرا وارث بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ میرا ایسا وارث ہے جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. اور وہ جب اس کی پکڑ پڑتی ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کی نسلیں برباد ہوتے دیکھی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے, شہر کے اندر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اس بات میں ہم جج کیوں بن جاتے ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہم جج نہیں ہیں. ہم میں اگر کسی چیز کو, میں تصحیح کے لیے آیا ہوں نا, میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ یار میری وجہ سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں, میری وجہ سے کسی کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں, نہ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی تنگ ہو جائے, میری وجہ سے کوئی پریشان ہو جائے, میری وجہ سے کوئی تکلیف میں آ جائے. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو مجھے دیکھ کے لوگ کہیں گے وہ پھٹے منہ کتوں آ گیا. اب مجھے دیکھ کے یہ کہتے ہیں نا کہ آ گیا, کام ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں اگر یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا, میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چھوڑ دوں گا, لوگ میرے پاس آنا چھوڑ دیں گے. یہ اللہ کے ولیوں کا طریق ہے. اللہ کے ولیوں کا طریق ہی یہی ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. جب میں آسانیاں پیدا کروں گا, میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں,
میرا عقیدہ ہے میرے رب پہ, میں آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, تو میں اس نبی کا امتی ہوں جو دونوں عالم کے لیے رحمت ہے, اور میں کسی کے لیے زحمت کیوں بن جاؤں جبکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان کو آگے, میں نام لیوا ہوں ان کا, میں غلام ہوں ان کا. تو اگر میرے سے ہی ان کو روشنی نہ ملے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو یہی اللہ کے ولیوں کا بھی طریق ہوتا ہے, اپنے سے روشنی پیدا کیا کریں, کوشش کیا کریں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, تو وہ یہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو یہ زندگی شمع کی صورت یہی ہے کہ روشنی پیدا کریں بھائی جان. آپ سے نیگیٹو انرجی نہیں نکلنی چاہیے, آپ سے پازیٹیو انرجی نکلنی چاہیے. لوگ آپ کے پاس کمفرٹ فیل کریں. اگر کوئی جھوٹا بھی آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس آ کے سچ بول کے بتائے کہ یار یہ غلطی ہو گئی ہے, مسئلہ ہو گیا, اب اس سے کیسے نکلیں. تو آپ کو اس کو بتائیں کہ یار معافی سب سے اہم طریقہ ہے. جو اگر آپ خود کہتے ہیں نا, آپ خود معافی کے طلبگار ہیں, آپ چاہتے ہیں اگر آپ معاف کر دیں تو دوسرے کو معافی دیتے ہوئے کیا مسئلہ ہوتا ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی بات میں کافی حد تک سے متفق بھی ہوں. ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم یہ الزام اس طرح سے دے دیں کہ بھی فلمنگ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو بڑا آسان ہے, ماسکنگ ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی ہے نا آج کل کی, ٹیکنالوجی پہ ڈال دو یار. یہ سب کو کروڑوں کی ہے, یہ جو چیز ہوئی ہے تو سارے ہی کرتے ہیں. کون ہے جو نہیں کرتا؟ نہیں کرتا, بالکل. کون ہے جو نہیں کرتا؟ سب کے پرائیویٹ ایشوز ہیں نا, پرائیویٹ موومنٹ کوئی کسی کا کیسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر یہ چیز رائج نہیں ہو جاتی معاشرے میں, کیونکہ ہم نے اسلام کی بات کی, آپ نے حوالہ بہت اچھا دیا. تو جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے معاف کرنا ہے, آپ نے حسن اخلاق دکھانا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ آپ نے یہاں پر ایک نظام بھی نافذ کرنا ہے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بار تو لگانے پڑیں گے نا, بیریئرز تو کھڑے کرنے پڑیں گے. آپ کون ہوتے ہیں بار لگانے والے؟ سر شریعت بتاتی ہے. شریعت کے لوگ ہیں نا نافذ کرنے والے. شریعت میں لوگ بیٹھے ہیں جو شریعت پڑھے ہیں, ایسے ہیں جنہوں نے شریعت پڑھی ہے, شریعت کاؤنسل ہے, شریعت کی عدالتیں ہیں, ایسے ایسے علماء ہیں, عالم فاضل لوگ ہیں, اسلامی شریعت نظریاتی کاؤنسل ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بیٹھے ہوئے تو میں کون ہوں؟ میں نے تو پڑھی نہیں شریعت. آپ میں اور میں نے تو نہیں, ہم نے وہ عالم فاضل کا کورس تو نہیں کیا. تو ہم کون ہوتے ہیں شریعت کے اوپر بات کرنے والے جب ہم شریعت پڑھ کے ہی نہیں آئے؟ میں شریعت پڑھ کے آیا ہوتا, میں صاحب اہل شریعت ہوتا, میرا طریق شریعت ہوتا, تو پھر میں اس پہ بات کرتا شریعت پہ. میرا طریق ہی شریعت نہیں ہے تو میں شریعت کے نام پہ کسی کو کوڑے کیوں ماروں؟ میرا بنتا ہی نہیں ہے نا. تو پھر میں آپ سے دوبارہ یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ از اے بیٹر جج, ٹھیک ہے, لیٹ ہم ڈیسائیڈ اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ ہو آر ریسپانسبل فار دس. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. یہ اسلامی ملک ہے, اس کے اندر ایک اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے. اس کے اندر جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ ایک وہ جو دوسری بیوی جو جب عورت ہے اس کے شوہر شادی کر لے تو جسٹس منصور نے فیصلہ دیا کہ وہ عورت اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا نہیں, شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی, آپ شریعت کے اگینسٹ فیصلہ نہیں دے سکتے. انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. لوگ ہیں, موجود ہیں یار, آپ اپنی درخواست ان کو ڈال دیں. آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ میں آپ سے یہ صرف اتنا پوچھ رہا ہوں, ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ میں کسی کا کردار کیسے جج کر سکتا ہوں جبکہ میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ مجھے جج نہیں بنایا گیا. یار اگر سارا پورا معاشرہ ہی قاضی بنا پھرے گا تو پھر ہو گیا انصاف ہے. اب ہم قاضی نہیں ہیں. چلیں ہم اب ہماری گفتگو کافی ایک طرف سیریس ہو رہی ہے, نہیں آپ اس کو سیریس کریں دیتے ہیں. میں آپ کو کیا کہتے ہیں نا قائل نہ کر سکوں تو پھر یہ میری کمزوری ہے, میرے دلائل کی کمزوری ہے. نہیں اصل میں نے آپ کا پوائنٹ لینا ہے, ہماری آڈینس تک یہ جانی چاہیے کہ نظریات کیا ہیں, کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک زہیب بٹ جو اسکرین پر ہے وہ سب نے دیکھا ہے, بس نارمل زندگی میں کیسا ہے, اپنے خیالات میں کیسا ہے, یہ ہمیں چاہیے. بڑا فنی ہوں میں, بڑے مزے کرتے ہیں ہم دوست یار, بڑا انجوائے کرتے ہیں, خوش رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش رہتے ہیں, کارٹون دیکھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, کشتی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, خوش رہتے ہیں. بس اس بارے میں بات کریں گے ہم آپ سے. آپ یہ بتائیں کہ یونیورسٹی پورشن, اسکولنگ, تو کیا کیا رہا ہے, کتنی یونینز کے لیڈر رہے ہیں آپ, اور کتنی مار دھاڑ کی ہوگی جو آپ کی مار دھاڑ, سارا کچھ کیا, سارا کچھ کرتے آئے, پھر سمجھتے آئے, پھر عقل آتی آئی. پھر پہلے وہ میرے نانا کہتے ہوتے تھے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کی عقل نا گٹوں میں ہوتی ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے وہ گٹوں سے سوچتا ہے نا, ہر چیز اس کی گٹے میں ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے. پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کی عقل گھٹنوں میں آ جاتی ہے, دوڑیں لگا رہا ہوتا ہے, ادھر جا رہا ہے, اس کی ہر چیز دوڑ پہ مکری ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب عقل اوپر آتی ہے نا تو جب سینے میں آتی ہے تو بندہ وہ ہوتا ہے نا ہر چیز ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور میں دیکھ لاں گا, میں کر لاں گا. پھر 40 کے بعد اس کی عقل اس کے پوزیشن پہ آتی ہے
40 کے بعد اس کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے, وہ عقل اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے, یہ ٹھکانا اس کا یہ ہے. جب عقل یہاں آ جاتی ہے, میں یہاں سے سوچنا شروع کرتا ہوں, پھر میں صحیح سوچتا ہوں, میرا ویژن کلیئر ہوتا ہے. انسان کی اس طرح, میرے نانا کہتے ہوتے تھے نا, بزرگ آپ کو ایسے کہانیاں سناتے ہوتے تھے کہ وہ اس طرح عقل ٹریول کرتی ہے انسان کے اندر, اور انسان اسی طرح سوچ رہا ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ عقل جو سی ہے وہ اپنے ٹھکانے پہ ہے, اور مجھے سمجھ آ گئی ہے. بچپن جو ہے وہ شرارت سے بھرپور ہے, لیکن اس میں بھی شرارت ایسی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دی ہم نے کسی کو پرماننٹ ٹراما نہیں دیا. ہاں لڑے جھگڑے, لڑکے لڑتے ہیں, درون شہر کے لڑکے ہیں, بالکل لڑتے ہیں, 1 to 5 چلاتے ہیں, ویلنگیں کرتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا. لیکن اب آ کے نا سنبھل گئے ہیں, اب زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا, اور ہم نے دیکھا کہ ہم جو کرتے آئے ہیں بے وقوفیاں تھیں, وہ اپنے آپ سے اپنی زندگی سے کھیلنا تھا. تو ہم اس کے ساتھ پھر اب جب ہم اپنی عمر کے کسی نوجوان کو یہ کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یار ایسا ہی نہیں گا, ایدا نقصان ہے گا, ایدا تینوں صرف نقصان ہونا ہے, ایدا فائدہ نہیں ہونا. تو یہ چیزیں جو سی ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں, اور آپ کو یہ بتانی پڑتی ہیں دنیا کو کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے, اور یہ ایسا ہے, اور یہی بہتر طریقہ ہے. دیکھیں ہم ہنڈا آئے ہیں نا, جو ہنڈا آیا ہوتا ہے نا عمر, وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ بھائی کیویں ہنڈائی ہے, کتنے کتنے مشکل آئی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. میں اپنے دوست جو مجھے سن رہے ہیں, نوجوان جو ابھی شی جوان ہیں, جن کے جو عقل ہے ابھی سینے میں ہے, تو ان سے درخواست یہی ہے کہ یہی موقع ہے, یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ قریب ہو کے سن بھی رہا ہوتا ہے, دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. اور اسی عمر کے اندر آپ کی دعائیں بھی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں, آپ کی نیکی بھی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. جوانی دے حج تے عمرے, جوانی دیا نمازاں, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے. بڑھاپے میں تو ہر بندہ ہی جدوں انہوں پتا ہوتا ہے کہ میں ٹر جانا, تے ایویں نمازاں پڑھی جا رہا ہے, ٹکراں ماری جا رہا ہے, معافیاں منگی جا رہا ہے, انہوں پتا ننگا آیا ہوں. تو اصل لڑائی ہے وہ جوانی میں ہی ہے. جب اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے, اللہ نے آپ کے بازو میں طاقت دی ہوئی ہے, تو طاقت اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں کوئی مولوی نہیں ہوں, پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں طاقت دی ہے تو پھر اس کے لیے کیوں نہ استعمال کروں, کیوں نہ میں اس کی بات پہنچاؤں لوگوں تک. بس یہ میرا زندگی کا مقصد بھی اب یہی ہو گیا کہ یار چیزوں کو آسان کریں لوگوں کے لیے, زندگی کو, معاشرے کو آسان کریں. کتنی مشکل میں رہ رہے ہیں ہم, کس کو برا نہیں کہتے کہ اے غلط کیتا, وہ کیتا. ہمارا ہمسایہ ہمارے پہ اگر کوئی کیس کر دے یا ہمارے پہ نقصان پہنچانا شروع کر دے, کتنی دکھ ہوتا ہے کہ یار ساڈے تے زمین تنگ کر رہے ہیں, ہے نا. کیوں کریں ہمیں اگر کسی پہ زمین کو آسان کرنے کا, کھلا کرنے کا موقع ملے تو ہمیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں جو اپنے لیے مانگتے ہو وہ دوسروں کے لیے کرو, اپنے لیے خیر مانگتے ہو تو دوسروں کو خیر دو. تو یہ اگر آپ اچھا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو پہلے دوسروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے. میں نے جو پہلی بات کی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ میں ناحق نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ میری غلطی کوتاہی معاف کرے, میں ناحق نہیں کرتا, میرے ساتھ ناحق نہیں ہوگا, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. باقی امتحان انسان کے آتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ امتحانوں سے بچائے اور آزمائشوں میں نہ کبھی ہمیں ڈالے, کیونکہ ہم کمزور ہیں. بس دعا یہی رہتی ہے کہ اللہ آزمائش میں کبھی نہ ڈالے, کیونکہ ہم کمزور ہیں اور ہم اس سے شاید نکل نہ پائیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ہدایت ہمیشہ اس کے طلبگار رہنا چاہیے. آمین. بٹ صاحب اندرون کا لڑکا, ٹھیک ہے, پھر ویسے کہ ہمارے کہتے ہیں پنجابی بٹاں دا منڈا, تو یاری دوستی کا بھی ایک سلسلہ سے آپ نے اپنے دوستوں کا بھی ذکر کیا, تو دو کوئی واقعات دوستی کے, اپنی یاری کے, جو آپ کو لگتا ہے یار یہ میری زندگی کا بیسٹ ٹائم تھا, یہ میری زندگی کا بیسٹ واقعہ تھا؟ یہ میں نے کبھی سنایا نہیں, تھوڑا سا امبیرسنگ ہے, لیکن سنانا چاہیے کیونکہ دوستی یاری کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوست کیسے ہوتے ہیں. آپ کے جو یعنی کہ جو میرے بچپن کے دوست ہیں, میرے ارد گرد سارے میرے بچپن کے دوست ہیں. 3-4 دوست ہیں میرے ولاگ میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, وقاص ہے, سنی ہے, علی ہے, اس طرح خالد ہے, یہ سارے میرے بچپن کے دوست ہیں. یعنی کہ ان کے ساتھ میری زندگی گزری ہے, میں بڑا ہوا ہوں ان کے ساتھ. تو ایک تو ہم سے بڑا تایاب ہوں ہمارے خالد بھاٹ صاحب, لیکن وہ واقعہ ایسے ہے کہ ہم چھوٹے تھے, کوئی 7-8 میں پڑھتے ہوں گے, تو ہم شیراں والے اسکول میں پڑھتے تھے. تو ہمارا گھر ہوتا تھا, لڑکیوں کا اسکول ادھر تھا, تو کراس ہوتا تھا, لڑکیاں لڑکے گلی میں سے کراس ہو کے جاتے تھے. ہم 2 دوست تھے, بچپن کے دوست تھے, نرسری پریپ سے ساتھ پڑھے. تو وہاں سے لڑکیاں آتی تھیں, تو ایک لڑکی ہم دونوں کو اچھی لگتی ہوتی تھی, دونوں کو. ہم 2 بچپن سے ساتھ ہیں, ہمارا ہمیں ہر چیز اکٹھے تھی. تو وہ دیکھتا تھا اس کو, تو وہ کہتا مجھے بہت پسند ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے. اب لڑکی کو بالکل نہیں پتا کہ ہم دونوں اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس سے ایسا ہوا کہ ہم دونوں آپس میں لڑ پڑے اس کے لیے. اب لڑکی کو نہیں پتا, بچے ہیں چھوٹے, نوجوان ہو رہے تھے, کوئی 8ویں 9ویں میں پڑھتے ہوں گے, تو 14-15 سال کے تھے.
اس کو نہیں پتا کہ ہم اس کے لیے لڑ پڑے ہیں. لڑتے لڑتے نڈال ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بھی میری شکل دیکھ رہا ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں, یہاں سے وہ نیل پڑ گیا لڑتے لڑتے نا دونوں. تو اس نے کہا ہاں بھائی تو کی چاہنا ہے؟ میں کہا میں اس سے پیار کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو بہت پیار کرنا. نے کہا چل تیری خاطر میں انہیں چھاڑتا. تو اس کے بعد اچھا جب اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا, میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. اگلے دن وہ نہیں ادھر سے گلی سے وہ پیچھے گزر گیا, میں آگے گزرا, میں نے اس کو دیکھا, اور وہ لڑکی بیچاری کو پتہ ہی نہیں نا, ہمیں اس کی جانے بلا ایتھے منڈے لڑ پاوے ہو گئے نے. تو وہ نے کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے شام کو بات ہوئی, اس نے کہا ہوں میں نے نا ایک ہول لڑکی پسند آ گئی. میں کہا وہ کون ہے؟ کہنا نہیں تر نہیں دسنا. پھر اس نے کہا, میں کہا یار دس دے پلیز. میں نے کہا نہیں میں تر نہیں دستا. پھر اس نے بتا دیا, کہتا ہوں وہ دوسری کی. میں کہا اچھا میں دہا. اگلے دن میں جاتے ہوئے دیکھا, میں کہا یار یہ تو زیادہ اچھی ہے. تو ہم دونوں اسی طرح ہنسے, ایک دوسرے کی شکل دیکھی, کہا چلا یار نان پکوڑے کھان چلیے چھڑ سو. تو پھر ہم نان پکوڑے کھانے چلے گئے. تو یہ اس طرح کر کے ہماری دوستی تھی, اس طرح کی دوستی تھی. ہم فیملی فرینڈس تھے کیونکہ گلی میں رہتے تھے ہم سارے جو دوست ہیں میرے, ہم ایک گلی میں رہتے تھے, اکٹھے رہتے تھے. تو ایک دوسرے کے گھر تھے, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا, ایک دوسرے میں گھر کے ممبر کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے. آج کل تو دوستیاں یاریاں وہ دیکھی آپ نے, وہ جس کی جو اس کی بلاج والی کہانی تھی جس میں وہ احسن شاہ والا رول تھا. تو میں اس چیز پہ اتنا حیران ہوتا ہوں, دوست یار جو ان سے ہوتے ہیں نا, جو جگری یار ہوتے ہیں. ہمارے شہر میں نا دوست یار ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں پیار سے, بڑی گندی گالیاں نکالتے ہیں ایویں بیٹھے بیٹھے نا, اور جاتے اس طرح اور تیری ہے. تو یہ گالیاں چل جاتی ہیں. لیکن کوئی یار کسی یار کو کہہ دینا کہ تو بڑا یار مار ہے, وہ نہیں برداشت. یہ اصل والی گالی ہوتی ہے ہماری, یہ برداشت نہیں ہوتی. یعنی کہ اس کے اوپر بندہ کہتا ہے کہ یار بھائی ہوں تو مینوں مار دے, پھر اگر میں یار مارا تو مینوں مار دے. تو وہ یاری دوستی میں اس بندے نے جس طرح کیا تو وہ ایک یاری دوستی پہ کلنک تھا, مجھے ایسا لگتا ہے. باقی اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا تھا. لیکن جو کچھ بھی سامنے آیا, جس طرح کی چیز باتیں ہوئیں, وہ بڑی خطرناک تھیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ. تو افسوس ہوا کہ وہ بیچارہ بچہ تھا, میں اسے جانتا تھا, ہمارا قریبی تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا کہ ایک تو بیچارے کو ناحق قتل ہوا, دوسرا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کی فیملی ہے, اس کے بھائی چھوٹے ہیں, دونوں بھائی جو ان سے بڑے معصوم ہیں, چھوٹے پڑھنے لکھنے والے لڑکے ہیں. اب وہ بھی اسی چیز کے اندر آ گئے ہیں, اسی دشمنی کے اندر آ گئے ہیں. پڑھنے لکھنے والے لڑکے, بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لڑکے. یعنی کہ میں کو یہ بتا سکتا ہوں جو ایک بڑا والا ہے وہ تو بڑا وکیل بن رہا ہے, اور وہ بہت سمجھدار ہے, وہ چیزوں کو سمجھتا ہے, احساس رکھتا ہے. تو اب ان کو آپ ان چیزوں میں لے آئے ہیں, ان بچوں کو آپ نے کیا ان کے مستقبل چھوڑ دیا, کیا کر دیا آپ نے, کس طرح کی چیز میں وہ انوالو ہو گئے ہیں. تو یہ بڑا تکلیف دہ تھا. میں ویسے اس پہ بات نہیں کرتا ہوں کہ میرے لیے ہے ہی ساری سٹوری بڑی تکلیف دہ, اس لیے میں اسے اوائڈ کرتا ہوں. تو وہ یاری دوستی کے اوپر جو وہ کیس ہوا تھا نا, اس وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی تھی, کیونکہ ہم تو ہیں ہی یاری دوستی. یاراں نال ہی بارہ نے کہتے ہیں ہمارا یاراں دوزخ تے ہمارا یارا جنت. تو جتنے یار دوست ہیں ادھر ہی سارا کچھ ہے, ہم تو چلتے ہی یاری دوستی کے اوپر. تو یہ پھر اس طرح کی چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں ہمیں. اچھا, میر بلاج کا اپنا بھی جو رویہ تھا وہ بھی کافی دوستانہ تھا, اور بچہ ہی تھا بیسیکلی, ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ہم سے تھوڑے سے بڑے تھے ایج میں, اور میرے سے چھوٹا تھا. آپ سے چھوٹے ہیں. تو ہم نے جب میرا دنیا ٹی وی کا ارلیئر ٹائم تھا تو ہمیں نیوز پیکیجز کرنے کو ملتے تھے. تو ان کے پاس نا کافی ساری چیزیں ہوتی تھیں, لائک امپورٹڈ برڈز, امپورٹڈ ڈاگز. کبوتر کا شوق اس کے والد صاحب کو تھا, شیر کے بچے شروع سے انہوں نے رکھے ہوئے. تو وہ کافی پیکیجز کے لیے جانا ہوتا تھا. تو بہت ہی نیچرل سا رویہ. ہمارے تو شہردار تھے نا, ہمارے تو زیادہ قریبی ہیں, تو ہماری برادری ایک ہے, تو ہم ہمارے زیادہ قریبی ہیں. میں اس کو بہت قریبی طور پہ جانتا تھا. بڑا اچھا بچہ تھا, بڑا با اخلاق تھا. وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے, اس کے والدین کو صبر دے, اس کی والدہ کو صبر دے, اس کی جو سوگوار ہیں ان کو صبر دے. میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ آپ خود پہ رکھ کے سوچیں نا کہ بچہ جوان آپ کا بھائی اس طرح چلا جائے, یار دوست ہی چلا جائے, تو آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں نا. میرے دوست کو, میرا وہ دوست ہے, اس کو گولی لگی, وہ ایک بندے نے مار دی, ہم سارے اس کے دوالے ہو گئے تھے, کیونکہ یار ہمارے یار کو گولی مار دی, ساڈے یار کو تسی گولی مار دی, کس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی بری ہیں, میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, میرے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں, اندرون شہر میں یاری دوستی آپ اندازہ نہیں کر سکتے یاری دوستی ہوتی کیا ہے. جو ہم نے یاری دوستیاں دیکھی ہیں, جو ہم نے یاری دوستیاں نبھائی ہیں, جو ہم اس کے ساتھ چلے ہیں, جس طرح یاری دوستی ہم نبھاتے ہیں آج تک,
میں اور اب تو اب یار بنانا ہی چھوڑ دیا نا, کیونکہ اب جس طرح کے یار آ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ نئے یار تو بناؤ ہی نا. میرے یار جو میری ہم عمر ہیں, بچپن سے ہم ساتھ گزرے ہیں, 35 36 سال کے ہم یار ہیں سارے, تو ہم سارے اکٹھے ہیں, آج بھی اکٹھے ہیں الحمدللہ کہ 36 سال تک نرسری سے شروع ہوئے ہیں اور آج بھی اکٹھے ہیں. ہم ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ کرے گا, یہاں پر یہ کرے گا, اور ہماری فیملی سے زیادہ اکٹھے وقت گزرتا ہے کہ ہم ساتھ رہتے ہیں. تو ایسی یاری دوستیاں پھر کہاں ملتی ہیں. اچھا ہم کٹ فارورڈ کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ 8 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں اس طرح کی یاری, پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں. نہیں بھائی 5 سال سے شروع ہوئے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے 5 سال کی عمر میں لیکن یاری. جب آپ آگے 16 سال کی ایج میں 17 سال میٹرک کالج اور آگے کی لائف, تو پھر تو مطلب بٹ صاحب کی ٹوریں اور ہوں گی. اس دور میں پھر محبتیں بھی ہوئی ہوں گی. سر دل کتنا ٹوٹا ہے, کتنی دفعہ ٹوٹا ہے؟ دل ایک ہی بار ٹوٹا, بڑا زیادہ ٹوٹا, بڑی تکلیف ہوئی ہے بس, اور وہ بھی ریسنٹلی ٹوٹا. بچپن میں تو ہم نے ٹوٹنے ہی نہیں دیا. اچھا ہاں بچپن میں ہم نے اس طرح کی چیز کو آنے نہیں دیا. جوانی کے دور میں تو ہم بڑے عجیب طرح کے ہوتے تھے نا, چیزوں کو موو آن کر جاتے تھے, لیکن اب اس عمر میں آگے جب ہوتا ہے نا تو پھر تکلیف ہوتی ہے. دل ٹوٹا بالکل. وہ کہتے ہیں نا ایسا دل ہی نہیں رکھے جو نہ ٹوٹے, پر میرے خیال میں وہ دل ہی نہیں جو نہ ٹوٹے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے. میرے خیال میں جو ٹوٹے نہ وہ دل ہی نہیں. دل تو ہے ہی ٹوٹنے کے لیے, یہ تو بنا ہی ٹوٹنے کے لیے. اور جب تک ٹوٹے گا نہیں تب تک نہ احساس پیدا ہوگا, تب تک نہ کسی دوسرے کی تکلیف محسوس ہوگی, تب تک آپ میرے خیال سے مکمل انسان ہی نہیں ہوں گے. اگر آپ کو دکھ سے ٹوٹتا ہے نا دل, تکلیف سے ٹوٹتا ہے, تو اگر آپ کو دکھ اور تکلیف فیل ہی نہ ہو تو پھر آپ میں احساس اور وہ درد مندی نہیں ہوتی. چلیں کوائن شفٹ کرتے ہیں نا. دل توڑے کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اور جن کے توڑے ہیں وہ بھی مجھے معاف کر دیں. زیادہ پریشان اللہ کا شکر ہے کہ صرف دل ہی توڑے ہیں. دل تو توڑنے پڑتے ہیں بعض دفعہ. دیکھیں سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا. بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے جن کو جو وہ چاہیں وہ ملے. تو جن کو نہیں ملتا ان کو صبر کرنا چاہیے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں لازمی کوئی نہ کوئی بہت اچھی چیز رکھی ہوگی. جن کو دنیا میں نہیں ملا ان کو اوپر جا کے ضرور ملے گا. میں اور میرا دوست وقاص ہم سوچتے ہوتے ہیں اکثر, جب چھوٹے تھے نا تو ہم سے کوئی لڑکی پھنستی نہیں تھی, کوئی لڑکی سیٹ نہیں ہوتی تھی, کچھ بہم ہی بس تا حیات ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے گھر میں بھی کنگا ہوتا تھا. تو ہم نے بس لڑکیاں دیکھتے تھے نا ایک دوسرے کو, تو پھر ایک ٹائم یہ آ گیا تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھتے تھے, خوبصورت لڑکی دیکھ کے نا کہتے تھے یار سانو لگتا ہے جنت ہی ملنی ہے, الحمدللہ کر کے آگے چلے جاتے تھے. تو اصل میں نا یہ ساری جو چیز ہوتی ہے نا بچپن کے کھیل ہوتے ہیں, لیکن باپ بڑے ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ اس میں بڑی سارے مسائل آ جاتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک المیہ ہے. ویسے تو دین میں تو ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمارا معاشرہ اس کی طرف آپ کو جانے نہیں دیتا. پھر جب معاشرہ جانے نہیں دیتا, معاشرہ معیوب سمجھتا ہے. ہمارے مولوی کہتے رہتے ہیں کہ دوجا بیاہ کر لینا چاہیے, جس کا لڑکے کو پسند ہے دوسرا تیسرا چوتھا. اور ساڈے کو پیدا نہیں سانبھیا جاتا, دوسرا تیسرا چوتھا کتنے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا اس پر میں آؤں گا. اس سے پہلے ایک چیز اور, جب ہم اندرون کے جو لڑکے جب ہم نوجوان ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس 1-2 اسپاٹ ہے. ہمارے یہاں فورٹریس بڑا مشہور ہے, ہم سب نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر, اور ایک پلیس ہوتا ہے. تو کب دوبارہ جانا ہوا ایک لمبے بریک کے بعد؟ برو کیسا وہ ہے بھائی جان, ہمارا معمول ہے یہ پچھلے 25 سال سے, ہم ہفتے کی رات اکٹھے ہوتے ہیں 4-5 لوگ. اب 3 رہ گئے ہیں, 2 جو ان سے ہیں وہ اپنی دنیا میں مست ہو گئے ہیں. تو ہم صرف 3 ہیں, ہم 3 پرماننٹ ہیں. ہم نے پہلے یہاں سے جانا ہوتا ہے فورٹریس, وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جاتے ہیں. اب آج کل مالز بن گئے ہیں, ہم ایک آدھا چکر مال کا بھی مار لیتے ہیں. پھر یہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہی یہی ہے کہ پھر ٹور لیا. پھر سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے کہ ہفتے کی رات روٹی کی کھانی ہے. وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, پھر ہم نے اس میں نمبر لگائے ہوتے ہیں کہ آج جدید روٹی کھانی ہے, جدید روٹی کھانی ہے, جدید روٹی کھانی. تو پھر ہم وہ روٹی کھاتے ہیں. روٹی کھانے کے بعد رات کو 1:30 بجے واک شروع ہوتی ہے, سارا آوارہ گردی کر کے. یہ سارا پروسیس شروع ہوتا ہے 7 بجے, 8 بجے شروع ہوتا ہے. 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہم یہ ایڈوانس یعنی کہ ماڈرن جگہوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد 1 بجے ہم اندرون شہر چلے جاتے ہیں, اور تقریباً ہم کوئی 8 کلومیٹر چلتے ہیں پیدل رات لیٹ نائٹ. جب تو کوئی نہ ہوئے
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ टाइम पास करने हैं, एक दूसरे के नाल अपने दिल दियाँ गल्लां करने हैं, गलियों में से गुजरते हुए गलियों में चलते जाते हैं, वॉक भी हो जाती है, हमारी सेहत भी ठीक रहती है और हम अच्छी बातें, पुरानी यादें, जिस गली के नीचे से गुजरते हैं, फलाथों लंघते होंदे सी, इत्थे बाबा होंदा सी, इत्थे होंदा सी, इत्थे ओहदी दुकान होंदी सी, वो यादें ताज़ा करते हुए जाते हैं और वो एक दिन जो सा होता है ना हमारे दोस्तों के साथ होता है और उसमें हम बड़ा एंजॉय करते हैं। सर ऑडियंस मेरी मुझे माफ़ नहीं करेगी कि किसी भट्ट साहब का इंटरव्यू किया है और फिर भट्ट साहब ने खाने की इतनी मुख्तसर बात की है, थोड़ी सी खाने की बात और कर लेते हैं, ये तो आपका ट्रेडमार्क है। तो ज़रा बताएं खाने में क्या क्या पसंद है, लाहौर के कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके फेवरेट पॉइंट हैं खाने के हवाले से? यार मैं खाने के हवाले से अगर आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी पसंद से। हाँ, मार्केटिंग पॉइंट व्यू से मैं वैसे भी नहीं बात करता। खाने के मामले में मुझे अभी हमारा दोस्त है मोची दरवाज़े में, वो अब उसने लगाने शुरू किए हैं कबाब और वो पंजाब टिक्के वाला है, वो बड़ा अच्छा मलाई बोटी बनाता है। शुरू बचपन में मुझे क्या पसंद था, बचपन में दाल चावल पसंद थे, चूना मंडी चौंक में दाल चावल लगते होते थे, मसर चावल भी बनाते थे और दाल चावल ही ज़्यादा शौक़ से खाए हैं मैंने। गोश्त मुझे खाने में मेरी अम्मी के हाथ जो पकाती हैं वो पसंद है, बाहर का मैं इतने शौक़ से नहीं खाता। हमारे घर में पकता है खड़े मसाले का गोश्त, जिसमें खड़ा मसाला होता है और उसमें सारे मसाले खड़े होते हैं, तो वो ऐसे करके पकाती हैं। जो वो पकाती हैं गोश्त, मेरा ये मामूल है कि हर हफ्ते में एक दस्ती लेके आता हूँ, दस्ती का गोश्त खाता हूँ मैं, वो दस्ती मैं लाता हूँ और वो मुझे हफ्ते के अंदर 3 दिन पका के उसके 3 हिस्से करके खिलाती हैं, तो वो मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। उसके साथ वो घी की चौपड़ी भी, देसी घी की रोटी होती है, सूखी रोटी पे देसी घी चौपड़ के साथ में प्याज और नींबू रख के वो गोश्त के खड़े मसाले के गोश्त के साथ खाएं, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये जुल्म का हिसाब कौन देगा कि भट्ट साहब जो हैं वो लाहौर में ना चिकन कढ़ाइयाँ बाहर से खा रहे हैं, ना दुम्बा कढ़ाइयाँ खा रहे हैं। यार ये मसाले गोश्त पे लग गए, मसाले बड़े अजीब डालते हैं, मैं इस वजह से इनसे थोड़ा सा बात खा लेते हैं। सिरी पाए मैं खाता हूँ एक जगह से बड़े अच्छे, वो टेम्पल रोड पे है, हमारा भाई है हीरा, वो ज़्यादा मशहूर नहीं है लेकिन हीरा के भाई हैं, उससे उनकी दाढ़ी है, वो भाईजान बनाते हैं सिरी पाए और वो सिरी पाए खाने का मज़ा आता है, उसमें जो मसाले हैं वो बड़े बैलेंस होते हैं, तो वो खाने का बड़ा मज़ा आता है, मैं वो बड़े शौक़ से खाता हूँ। चलें अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आपने भी एक बीच में बात की कि हमसे एक शादी नहीं संभल रही, तो यहाँ मौलवी दो के मशवरे दे रहे होते हैं। शादीशुदा लाइफ कैसी गुजर रही है, कैसा बाउंड है आपका, बच्चों के बारे में क्या? मेरी बीवी मेरी दोस्त है, वो मेरी तमाम हरकतें, तमाम मेरी कमियाँ खामियाँ बर्दाश्त भी करती है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, वो जिस तरह एक औरत कभी कभी चिढ़ भी जाती है, ऐसी चीज़ों से वो भी करती है, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे सहारा भी देती है और मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करती है। मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो अपनी माँ के और बाप के दोस्तों की तरह, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि बच्चों को आप कॉन्फिडेंस दें और बच्चों को बाअदब बनाएं। बाअदब हैं लेकिन कॉन्फिडेंस में भी हैं, वो सही बात पे ज़रूर पूछते हैं, सवाल करते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ है। ख़राब अगर होती भी है, वो घरों में मसले हो ही जाते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा मेरी वजह से ही होते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ जो पंगे करता है। सर इतना हार्ड काम है और हमें बात बात पर कभी 100 तरह के थ्रेट्स होते हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। शादी से पहले बड़ा बेबाकपन होता है, बाद में कभी सर वो टाइम है डर लगा हो काम से? यार मैं डरता, देखो ये डर लगता ना मैं मर जाऊँगा, मौत से नहीं डरता मैं, मरना तो है इंसान ने। हाँ, डर इस बात का लगता है कि फैमिली को तकलीफ, आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फियर ये होता है कि जिससे वो प्यार करे उसको तकलीफ़ में देखे। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फियर ये होता है। आप बीमार होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा फिक्र ये होती है कि मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही है, मेरी बीवी परेशान हो रही है, बच्चे मुझे देख के परेशान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा फियर होता है एक मर्द का ना, उसको परेशानी ये होती है, उसको अपनी तकलीफ़ शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन उसको ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि ये क्या करेंगे मेरे पीछे। बस यही दुख, यही अक्सर ख्याल आता है कि मेरे बाद ये क्या करेंगे, यही होता है। वरना तो मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हम सारे मौत की तरफ सफ़र कर रहे हैं, हम उसकी तरफ रमा दवा हैं। वो एक ऐसी मंजिल है जिसकी तरफ हम सारे मुसाफिर चल रहे हैं। इस दुनिया में जितने ज़िंदा चीज़ें हैं उन सब की जो फाइनल मंजिल है वो मौत है, और सब उसकी तरफ चल रहे हैं। अब किस तरह चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये आपने डिसाइड करना है, ये मुसाफिर ने डिसाइड करना है। चलिए हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि आप अक्सर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं अक्सर माफियाज के ख़िलाफ़, लैंड माफिया है, कहीं पर कोई ड्रग माफिया है, मतलब आपके मेन टॉपिक ये होते हैं कि आप उन एलिमेंट्स को पकड़ें जो बिल्कुल डायरेक्ट ईवल्स हैं। तो उस सूरत में तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा पर्पस है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सिक्योरिटी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह।
کس طرح ڈیل کرتے ہیں, کیا سیکورٹی ہے میرے وہ تو ضرور ہونی چاہیے, اور کئی چیزیں تو مطلب ہم نہیں ڈسکس کر سکتے جو اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تھریٹ آتے ہیں, ہمیں لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, ہم ان میں کیا سکھا سکتے ہیں. آکوپیشنل ہیزرڈ ہے یہ, آپ کی پروفیشنل میرے پیشہ ورانہ یہ ہیں دھمکیاں ہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں اس کے لیے تیار ہیں. بری سے بری دھمکی کیا ملی ہوگی کبھی؟ مجھے یاد ہی نہیں ہے. اچھا, اتنا لائٹ لیا ہوا ہے. لائٹ ہی ہے. مجھے یقین ہے کہ میری جان میرے رب کے ہاتھ میں ہے, وہ نہ چاہے تو مجھے تو کوئی پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب اس نے میری قسمت میں لکھ دیا اور اس کا کوئی اس پہ مصلحت ہوگی تو پھر مجھے کوئی پوری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی بچا نہیں سکتی. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جب اتنا ہم سیریس کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے, آگے کہاں تک جانے کا موڈ اور کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ یار میں سوچ رہا ہوں میں پرائم منسٹر بن جاؤں. نہیں ویسے سیریسلی مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں سیاست میں آ جاؤں گا. میں آج پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ بات, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سیاست میں آؤں گا. اب مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ کو چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے, چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا اب کہ آپ ایسے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو ایک ماڈل بنانا پڑے گا, ایک چیز بنانی پڑے گی, پھر اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. ابھی تو ہمارے یہاں پہ سیاست یہ ہے نا کہ بڑے گھر کا کھیل ہے, بڑا گھر سے اجازت ہوگی تو کھیل کھیلیں گے ورنہ کھیلیں گے ہی نہیں. لیکن مجھے اب عمران خان کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ لوگ جو اب آ رہی ہے نسل نا, وہ سمجھتی بوجھتی ہے, ان کو ریزن اور لاجک سے قائل کیا جا سکتا ہے. جن کو آپ ریزن اور لاجک سے قائل کر سکتے ہیں وہ میرے خیال سے آپ کی بہترین طاقت ہے, تو وہ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میری ہوپس ہیں ان کے ساتھ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے, اس ملک کا فیوچر, اس ملک کی جنریشن کا فیوچر بہت برائٹ ہے انشاءاللہ. اچھا ایک تو نام آ گیا انسپائریشن کے لیے جو بھی آپ نے بولا, اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چھوی نظر آ رہی ہے. جی عمران خان میری انسپریشن بالکل نہیں. ابھی آپ نے نہیں میں عمران خان کی مجھے عمران خان ایز اے کرکٹر, ایز اے اسٹار, ایز اے کرزمیٹک پرسنالٹی بہت پسند ہے, بٹ ایز اے پولیٹیشین ہی از اے فیلئر. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہترین سیاستدان ہے. ان کو سیاست کرنی نہیں آتی. جو شخص کانوں کا کچا ہو, جو شخص اپنے پہ اس کو خود اعتمادی نہ ہو اور وہ سہارے ڈھونڈے, چھوٹے چھوٹے سہارے ڈھونڈے, کبھی وہ کسی پیر کی صورت میں, کبھی وہ کسی ایڈوائزر کی صورت میں, کبھی کسی امیر آدمی کی صورت میں اس کو اچھا سیاستدان نہیں مانتا. اچھا سیاستدان کس کو مانتے ہیں؟ میں اچھا سیاستدان زرداری صاحب کو مانتا ہوں. بے نظیر بھٹو ان زرداری صاحب سے پہلے بے نظیر بھٹو کو میں اچھا سیاستدان مانتا تھا, اور اب بے نظیر بھٹو کی مجھے جو ہے سیاست وہ بلاول میں نظر آتی ہے. وہ اچھے سیاستدان ہیں, ان کو سیاست کرنی آتی ہے. دے نو ہاؤ ٹو ڈیلیور, دے نو, ان کو پتہ ہے کہ سیاست نام ڈیلیورنس کا ہے. آپ ڈیلیور نہیں کریں گے آپ سیاستدان نہیں ہیں. اگر آپ سوچیں گے کہ مجھے ووٹ ڈل گیا ہے, میں اب کنگ بن کے بیٹھ گیا ہوں, میرے سر پہ تاج آ گیا, لوگ میرے آگے جھکیں گے, سیکٹری میرے کہنے پہ دوڑیں لگائیں گے, تو آپ سیاستدان نہیں ہیں. آپ کے اندر ایک بادشاہ مرا ہوا تھا جو اچانک آپ کو سیٹ ملنے کی وجہ سے جاگ گیا ہے, تو اب آپ اپنی اوقات دکھائیں گے. اس لیے جو لوگ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈیلیور کرتے ہیں وہ اچھے سیاستدان ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سیٹ یہ واقعی میں کانٹوں کی سیٹ ہے, اور ڈیلیور نہیں کریں گے تو کل کو دنیا آپ کو بھول جائے گی. اچھا میں پوچھ رہا تھا آپ سے, جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا بیسیکلی پرسنالٹی سے نا, آپ کی کچھ خاص ایک ہمارے پاس پیچھے ریسنٹلی ایک ہمارے اسٹار گزرے ہیں, تو ان کا نا کافی لائف اسٹائل ملتا سا نظر آتا ہے آپ کی باتوں سے, آپ کے دبنگ انداز سے. کون ہے؟ تو کوئی ایسا کوئی ہے, آپ اپنا پہلے بتائیں, یہ تو ہم بتا دیں گے اینڈ پہ آپ کو. کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا اسٹار, کوئی ایسا پرسنالٹی نہیں گزری. مجھے اگر فلم اسٹار میں کوئی پسند ہو, شان پسند ہے. شان میرا بھائی ہے, ہم اکٹھے سوئمنگ کرتے ہیں, وہ سن بھی رہا ہوں اگر تو شان بھائی مجھے پسند ہے. میں ہیرو وہی اچھے لگتے ہیں فلم میں. اور دوسرا مجھے جان وک بہت پسند ہے. بس. اچھا اب آپ کس میں مجھے جوڑ رہے ہیں؟ میں جوڑنے کی چیز رہا تھا. مجھے ایسے لگا کہ ہمارے ریسنٹ سنگر گزرے ہیں چڑھتے پنجاب سے, سدھو موسے والا, تو وہ ایک آپ کا دبنگ سٹائل مجھے لگا, تو میں نے اس لیے کوسچن کر لیا آپ سے. سدھو تو جان تھی, سدھو پنجاب کا پتر ہے, اور سدھو تو جان تھی. سدھو کے کچھ ایسے ابھی بھی سدھو کو میں اکثر جب میں ڈپریس ہوتا ہوں نا, موسٹلی جب بہت زیادہ عجیب و غریب سچویشن میں آتے ہیں, تو گاڑی میں سدھو کو سنتا ہوں میں, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار اپنے آپ کو پہچانو, کتنے ستا پہ ہیں, اٹھ,
وہ کیا تھا اس کا تھا نا تجھ میں کیا ہنر ہے زمانے کو بتانا ضروری ہے. نہیں وہ سدھو کا گانا ہے کہ مصیبت ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟੁਰਿਆ ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ. تو یہ ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦمی ਮਿਹਨਤ کی ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ وہ کہتے ٹبیاں سے اٹھیا اس کا پنڈ جا کے دیکھیں جو مانسا پنڈ ہے وہ سدھو کے نام سے مشہور ہوا. وہ سدھو ہی تھا جو اپنے پنڈ کا نام کر گیا. وہ ایسے لوگ جو مٹی سے محبت کرتے ہیں وہ امر ہوتے ہیں لازوال ہوتے ہیں. اس کو مار دیا انہوں نے سدھو زندہ. سدھو ہر بندہ جو ان سے آیا اس سدھو کا نام لے رہا. آج بھی لوگ سدھو کا پرانا گانا اٹھا کے مشہور ہو جاتے ہیں. اس کا ایک نیا گانا تھا وہ 410 وہ سدھو کے مرنے کے بعد آیا اور وہ گانا ہٹ ہے یار, ہٹ ہے سدھو کی وجہ سے نا. تو ایسے لوگ اپنی محنت سے امر ہوتے ہیں. محنت کرنی چاہیے انسان کو اور محنت جو سی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے. اب سدھو کا دنیا یہ کہتی ہے نا مذہب یہ وہ مذہب اس طرح وہ اس کے رب کا معاملہ, وہ اس کا رب کا معاملہ. وہ رب جانے اور وہ جانے, وہ رب ڈیسائیڈ کرے گا. اس میں نہیں ہوتا کوئی بولنے والا. لیکن بحیثیت انسان, بحیثیت اس پنجاب کا بیٹا ہونے کے اس نے بڑا نام بنایا. وہ اس کا کام امر ہے. باقی جو چیزیں اس کے مذہب کی وہ ساری اس کے ساتھ. وہ اس کا جواب وہ خود دے گا, اوپر دے گا, وہ خود دے گا. ہم اس کا ڈیفینڈ نہیں کریں گے نہ اس کے بارے میں بات کریں گے. ہاں بحیثیت انسان, بحیثیت اچھی بات, اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اس نے پنجابیوں کو جگایا ہے کہ جاگو پنجابیوں کی ہو گیا ہے جو آج سے پہلے ہم نے اسکرین پر نہیں دیکھے تھے. اس کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.